بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی من اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں اور میری محترم اسلامی بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا اور اپنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑے فخر کی بات ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ آپ کے سامنے جو آج ذکر ہو رہا ہے وہ محبت رسول، عشق رسول کی بات ہوگی۔ یہ بہت مبارک مہینہ مبارک ہو آپ کو۔ سادہ آیات کا ترجمہ ہے۔ ایک آیت مبارک یہ پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین یعرفون کا ترجمہ کیا ہے، عرفان الہی۔ اور عطات مبارک میں نے پڑھی ہے، قل میرے حبیب مصطفیٰ تاجدار عرب و عجم، ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے اور محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین جو راستہ ہے فاتبعونی، یعنی کہ کہیے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کا حصول، اس کا حاصل کرنا کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ یا الہی، بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ مقصد حیات جو ہے ہمارا
وہ عبادت الہی ہے، معرفت الہی ہے، جس کی روح محبت الہی ہے، اور محبت الہی کی روح اطاعت رسول حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اطاعت ہے۔ تو مقصد حیات عبادت الہی، معرفت الہی ہے، جس کی روح محبت الہی ہے، اور محبت الہی کی روح اطاعت رسول ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں صاف کہہ دیا، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محب ہیں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہم اطاعت کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہم سے محبت کریں گے، اور جب اللہ ہم سے پیار کریں گے تو اپنے محبوبوں کو پھر تو وہ جنت عطا کریں گے۔ ماشاءاللہ، پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم۔ اس محبت کے بدلے، اطاعت رسول کے بدلے، اللہ پاک تمام آپ کے گناہ معاف کریں گے، آپ کی مغفرت کریں گے، آپ کے گناہ معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔ یہ آیت مبارک جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، من احبانی فقد اطاعنی، من اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو لہذا جنت میں جانے کا راستہ اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول کی روح حب رسول ہے، حب رسول کی روح اطاعت رسول ہے۔ ورنہ تو بھائی اگر اطاعت رسول نہ ہو اور محبت کا دعویٰ کریں، یہ تو لپ سروس ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حب رسول بھی عطا فرمائے اور اطاعت رسول بھی عطا فرمائے۔ جتنی اطاعت رسول ہوگی اتنی محبت حب رسول جو ہے، عشق رسول جو ہے، وہ بڑھے گی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، جو اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ایمان کی روح بھی حب الہی اور حب رسول ہے، ورنہ ایمان ناقص ہے۔ تو آپ صلی اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدوس، آپ محبوب الہی بھی ہیں، محبوب جن و انس بھی ہیں، محبوب جمادات بھی ہیں، اور محبوب کائنات ہیں۔ کیا بات ہے! تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات نامی، اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے کسی کو یہ نام عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام
اپنے محبوب کے لیے ریزرو کر رکھا تھا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمینوں میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برائے مہربانی جب میرے محبوب کا نام آئے، آپ کے محبوب کا نام آئے، محبوب الہی کا نام آئے، کائنات کے محبوب کا نام آئے، پلیز صلی اللہ علیہ آواز کہیں. 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات جنت میں ماشاءاللہ بلند ہوں گے. یاد رکھیں، یاد رکھیں، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں گے دل کا چین اور دل کا سکون ملے گا. آپ کی بخشش کے بہانے بنیں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے. سبحان اللہ. جب بھول جائیں آپ فوراً درود شریف پڑھیں تو آپ کو بھولی ہوئی شے یاد آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، بھولی ہوئی شے یاد آ جائے گی. کیونکہ حضور کا نام لینے سے دل کو تسکین ملتی ہے. سبحان اللہ. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مبارک عطا فرمائے. اور بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا اسم مبارک، نام مبارک عرش مولا پہ دیکھا، تبھی ان کو یاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا صدقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما. ان کی خطاؤں کی معافی ہو گئی. اتنا پیارا حضور کا نام ہے. آپ کا نام مبارک انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا، جنت کے دروازے پر دیکھا، اور حوروں کے قلوب سینوں پر دیکھا. کیا بات ہے. یا اللہ ہمارے قلب کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کو نقش فرما دے. یا اللہ اپنے نام کو بھی قلب کے نقش فرما دے تاکہ اس دل کو تسکین ملے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جن و انس ہیں. صحابہ کرام تو آپ پر فدا تھے. کئی واقعات احادیث پاک میں آتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار نے پکڑ لیا اور سولی پہ چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی جگہ آپ کا رسول موجود ہو؟ تو آپ فرمایا نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا، ایون یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی لگے. یہ محبت تھی ان کو. اور ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت فرمائی. اللہ والوں کی دعوت کرنا، رشتہ داروں کی دعوت کرنا، دوستوں کی دعوت کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ سنت مطہرہ ہے. اور دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے. تو آپ نے دعوت قبول فرما لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف ماشاءاللہ قدم اٹھا رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے قدم مبارک گن رہے تھے. جب آپ گھر پہنچے 900 قدم تھا، 1000 قدم تھا، جتنے قدم تھے اتنے انہوں نے آپ کی خوشی میں، آپ کی محبت میں اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے محبت. صلح حدیبیہ میں جب مکے والوں نے عمرہ نہ کرنے دیا تو عثمان غنی کو وہاں بھیجا تھا کیونکہ ان کے تعلقات تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا بھئی آپ آ گئے ہیں تو آپ اپنا عمرہ کر لیں، طواف کر لیں. لیکن انہوں نے فرمایا جب میرا محبوب یہاں نہیں ہے تو میں طواف نہیں کروں گا. جب میرا محبوب نے طواف نہیں کیا میں کیوں طواف کروں. ہمارے جیسے لالچ ہوتے چلو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ عشق اور محبت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے سے افضل اور بہتر
سمجھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. اور پوچھا صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. یہ ہے قربانی جس کی بنا پر دنیا میں آج ہم مسلمان ہیں اور دین قائم ہے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کھانا مبارک غار ثور میں وہ پہنچاتی تھیں. تو راستے میں ابو جہل مل گیا. اس نے کہا بتاؤ آپ کے ابو اور رسول اکرم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤں گی وہ کہاں ہیں. اس نے آپ کو تھپڑ مارا لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے. یہ بچوں میں محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی کے والد صاحب نے گستاخی کی حضور کی شان مبارک میں، نہیں برداشت کرتے، کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دے کہ میں اپنے بات کو ختم کر دوں. یاد رکھیں جب تک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے، مال سے، والدین سے اور اپنے بچوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوتے تو ہماری محبت کچی ہے. اسی سلسلے کے اندر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی آپ کا ایمان نامکمل ہے. تو فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. سبحان اللہ. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بعض صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی تو انہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ہی دنیا کے دھندوں میں جانا ہے. تو وہ حضور کے دروازے پر در پر بار بیٹھے رہتے تھے. جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ ان کو زیارت ہوتی، ان کو سینے میں ٹھنڈک پڑتی، پھر اپنے کاروبار وہ شروع فرماتے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک تھے، انہوں نے سیے ہوئے تھے جناب. ان بالوں کی برکت سے آپ میدان جنگ کے اندر کبھی ہارے نہیں ہیں، ہمیشہ فتح یاب ہوئے ہیں. اور ایک جنگ کے اندر ان کی ٹوپی مبارک گر گئی تو انہوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر تار بدار حملے کر کے اور اپنی ٹوپی کو ڈھونڈ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. بچوں کی محبت کی حالت یہ تھی. ابو محذورہ چھوٹے بچے تھے جبکہ انہوں نے اذان کی نقل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر اپنا دست مبارک لگایا. تو بہرحال بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، بچے تھے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے وہ بال مبارک جن پر حضور کا دست مبارک لگا تھا کبھی ان کو قطرہ نہیں ہے. نتیجتاً وہ بال بار اتنے لمبے ہو گئے تھے تو وہ زمین سے ٹچ کرتے تھے کہ میرے محبوب کا دست ہاتھ میرے بالوں کے اوپر لگا ہوا ہے. اور یاد رکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی جب میں
میرا کفن تفن ہو تو میری آنکھوں کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھ دینا. اوکے, آگے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک آپ پہ تقسیم فرما دیتے تھے برکت کے طور کے اوپر. اور یاد رکھیں محبت کی کیا حالت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں کبھی بول و براد نہیں کیا. یہ تھا احترام مدینہ منورہ کا. سنیں غور سے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ایک سیکنڈ بھی مدینہ منورہ سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے تھے. ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہونی چاہیے. یاد رکھیں, فرمایا جو حج کرتا ہے اور حج کے بعد میرے روزہ مبارک کی میری زیارت نہیں کرتا, اس نے میرے ساتھ جفا کی. اور میری زیارت کو, روزے کی زیارت کرنا ایسے میری زندگی میں زیارت کی. مجھ سا خطا کار سیاکار مدینے میں رہے. سبحان اللہ. مجھ سا سیاکار خطا کار مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا غلام مدینے میں رہے. مجھ سا خطا کار سیاکار مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا غلام مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. ارے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مجھ سا خطا کار سیاکار مدینے میں رہے. یہاں رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے, یہاں رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. مجھ سا خطا کار سیاکار مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا غلام مدینے میں رہے. کہو آمین آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت داس سے بھی محبت تھی. ایون آپ دنیا میں تشریف فرما ابھی نہیں ہوئے تھے, آپ کا ظہور مبارک ابھی نہیں ہوا تھا, تو آپ کی والدہ ماجدہ بعد چٹانوں کے قریب سے گزرتی تو چٹانوں سے آواز آتی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سو چٹانیں پہچان رہی ہیں نبی کو. کاش کہ ہم نبی کو پہچانیں. اگر نبی کی پہچان ہو جائے, ہمارا محبوب کا کیا مقام ہے, تو اللہ کی پہچان ہو جائے. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی, اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوگا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جان گزین ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت پہ قربان ہونا آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ تو لپ سروس ہے اور دودھ پینے والے مجنو ہیں. قرآن کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے مومنو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا فرمایا, من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ.
جس نے رسول کی اطاعت کی اسے اللہ کی اطاعت کی. سبحان اللہ. آپ نے نام مبارک کو اللہ پاک نے کبھی جدا نہیں کیا، کلمے کے ساتھ بھی اپنا نام مبارک رکھا. لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہیں. اذانوں میں ہر وقت اللہ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے اور ہر وقت ہمارے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور یاد ہے کہ کوئی ایسا سانہ ہے، کوئی ایسا سیکنڈ ہے جب کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اذان نہ ہو رہی ہو. ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. تو ذکر الہ، ذکر رسول ہر وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر رسول عبادت ہے، یاد رکھیں. ذکر رسول کا سننا بھی عبادت ہے، ذکر رسول کرنا بھی عبادت ہے. حضور کے سوا اللہ کہاں ملے گا؟ یاد رکھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو جماعتات کو بھی آپ سے محبت تھی. مسجد نبوی میں وہ ستون حنانہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ممبر بنا دیا تو آپ جب وہاں چلے گئے ستون کو چھوڑ کر تو رونے کی آوازیں آ رہی، چیخو پکار رونے کی آوازیں، جدائی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہچکیاں بھر رہے تھے. تو حنانہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اندازہ کریں یہ عجیب بات ہے. کھجور کا سوکھا تنا حضور کی جدائی میں رو رہا ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ مقابلہ کریں، ہم کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اترے اور جا کر بغل سے لگایا اور کہا آپ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. تو وہ تنا جو تھا، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جو تنا تھا وہ سسکیاں بھرتا ہوا آہستہ آہستہ چپ ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا زمین میں. سو انشاءاللہ اب باقی آدھا بیان ہوگا وقفے کے بعد ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.